گرین لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں شہادت امام حسین کے سال ثواب کے لیے عظیم الشان سالانہ کانفرنس کا انعقاد۔ لاہور کی معروف گرین لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں شہادت امام حسین صحابہ حسین اور شہدائے کربلا کے سال ثواب کے لیے سالانہ عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار اور روح پرور تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، علماء کرام، سیاسی و سماجی رہنما، وکلاء، تاجر برادری اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ بعد ازاں ممتاز علماء کرام نے شہادت امام حسین کے فلسفہ کربلا کے پیغام اور امت کے لیے اس کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ امام حسین کی قربانی حق و صداقت کا وہ روشن چراغ ہے جو رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف جدوجہد کا استعارہ بنی رہے گی۔ کانفرنس میں چودھری منصور حسین، چودھری قاسم عرفان حیات واجوہ، میجر مختار اوان، رانا صداقت علی، چودھری اعظم اور چودھری اصغر نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ دیگر سیاسی سماجی اور فلاحی شخصیات کی بھی بھرپور صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں واقعہ کربلا بھی پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول اور خاندان اہل بیت کے پھول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اسی حوالے سے عام طور پر ان دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کو اور واقعہ کربلا کو، یعنی آپ کی شہادت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جو بیچ کی زندگی ہے 50 سالہ، 56 سال کی عمر میں ان کو شہید کیا گیا 61 ہجری میں 10ویں محرم کو، تو جو بیچ کی 50 سالہ ان کی اپنی زندگی ہے سیرت اور کردار کے حوالے سے وہ کیسی ہے، اس پہ کما حق کو وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حسینی تبھی کہلائیں گے جب ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار کا پتہ ہوگا اور وہ ہماری زندگی میں ہوگی اور وہ ہماری سیرت اور ہمارے کردار میں ہوگی، تب ہم حسینی کہلائیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب اعلیٰ ہے، بلا شبہ اہل بیت کا حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے۔ ان کی صورت بولے اعلیٰ ہے، صورت اعلیٰ ہے، اخلاق اعلیٰ ہے، ان کے معاملات اعلیٰ تھے، معاشرت اعلیٰ تھی، اخلاقیات اعلیٰ تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ، ان کا چلنا پھرنا اعلیٰ، سونا اور جاگنا اعلیٰ، ان کے معاملات اعلیٰ، یہ اعلیٰ تھے اور ان کی قربانی بھی اعلیٰ تھی۔ اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے کیا تھے؟ سردار تھے۔ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی قربانی۔ بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ذرا سی درخواست پر جو تشریف لائے، اور خاص طور پر میں انتہائی شکر گزار ہوں امیر حلقہ اور ذری امیر اور دوسرے ساتھی الحمدللہ سارے تشریف لائے ہیں۔ تو مقصد تو بھائی ایک ہی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ میں جب سورت الحجرات کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں نے تلاوت آپ کو سنائی ہے سورت صف کی، تو اس میں بھی مقصد یہی ہے کہ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی یزید ہوتا ہے۔ ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو شیطان کے راستے پر ڈالا جائے۔ لیکن دین تو قائم کرنا دین کے رکھوالوں کا کام ہے۔ تو جیسے دین کو قائم کیا حضرت امامہ صاحب نے، وہ تو آج
میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے میں کوئی نظر نہیں آ رہا. ساری دنیا پر ضرورت اور جزیت دن بدن عروج پر ہے، لیکن آسانیت کہیں نظر نہیں آ رہی. ہم بہت معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو مقصد تھا وہ دین کو قائم کرنے کا مقصد تھا، وہ تو ہم نے بتا دیا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. عزیز ساتھیوں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، پہلے میں نے آپ کو سورہ صف میں بھی یہی درس دیا گیا ہے کہ اپنے جان سے، اپنے مال سے دین کی رکھوالی کرو. لیکن آج ہم دیکھیں برے آدمی کی طرف تو جاتے ہیں